میرے عزیزو، میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آئے۔ آپ کی پیدائش کسی غلطی یا سانحہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی بھی قدرت کا کوئی حادثہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی پیدائش آپ کے والدین کے باقاعدہ منصوبے کا حصہ نہ ہو، مگر خدا نے آپ کو ایک خاص مقصد سے خلق کیا ہے۔ وہ آپ کی پیدائش پر حیران نہیں ہوا تھا، بلکہ دراصل وہ اس کا منتظر تھا۔ ماں کے پیٹ میں پڑنے سے بہت پہلے آپ خدا کے ذہن اور ارادے میں موجود تھے۔ یہ کوئی قسمت یا اتفاق یا حادثہ نہیں کہ آپ اس لمحے سانس لے رہے ہیں۔ آپ اس لیے جیتتے جاگتے ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو خلق کرنا چاہا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، یعنی وہ میرے لیے اپنے ارادے اور مقصد کو پورا کرے گا۔ خدا نے آپ کے بدن کی ایک ایک تفصیل مقرر کر رکھی ہے۔ اس نے آپ کے چہرے کی ساخت، آپ کی جلد کی رنگت، آپ کے بال اور دوسرے سارے خد و خال سوچ سمجھ کر تشکیل دیے۔ اس نے آپ کے بدن کو اپنی مرضی کے مطابق تیار کیا۔ اس نے آپ کی فطری صلاحیتوں اور آپ کی شخصیت کی انفرادیت کو بھی مقرر کر دیا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے، جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ وہ ہمارے بند کو جانتا ہے۔ چونکہ خدا نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اس لیے اس نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ آپ کب پیدا ہوں گے اور کتنا عرصہ جئیں گے۔ اس نے آپ کی زندگی کے دنوں کی منصوبہ بندی کی اور آپ کی پیدائش اور موت کا قطعی وقت مقرر کر دیا۔ بائبل مقدس کے مطابق، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ خدا نے یہ بھی ٹھہرا دیا کہ آپ کہاں پیدا ہوں گے اور اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے کہاں زندگی گزاریں گے۔ آپ کی نسل اور قومیت بھی کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اس نے ساری باتوں کی منصوبہ بندی اپنے مقصد کی خاطر کی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے ٹھہرا دیا کہ آپ کس طرح پیدا ہوں گے، قطع نظر اس کے کہ آپ کیسے حالات میں اور کن والدین کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کو خلق کرنے میں خدا کا ایک مقصد اور منصوبہ تھا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے والدین اچھے یا برے یا کیسے تھے۔ خدا جانتا تھا کہ یہی وہ دو افراد ہیں جن کے ذریعے وہ آپ کو اس دنیا میں لائے گا۔ کئی بچے والدین کی مرضی سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق پیدا ہوتے ہیں۔ ماضی پر نظر کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ خدا انسانی غلطی بلکہ گناہ کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ خدا کبھی کوئی کام حادثاتی طور پر نہیں کرتا، اور وہ کبھی غلطی بھی نہیں کرتا۔ اس نے ہر ایک چیز کسی مقصد سے پیدا کی ہے۔ خدا نے ہر پودے اور ہر جاندار کی منصوبہ بندی کی اور ہر شخص کو کوئی مقصد ذہن میں رکھ کر خلق کیا۔ آپ کو خلق کرنے میں خدا کا محرک اس کی محبت ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ ہم اس کے ارادے اور ذہن میں تھے۔ ہم اس کی محبت کا مرکز تھے۔ دنیا کو بنانے سے پیشتر وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کو آپ ہی کی خاطر پیدا کیا۔ خدا نے اس دنیا کے ماحول کو ایسا مرتب کیا کہ ہم اس میں زندہ رہ سکیں۔ ہم اس کی محبت کا مرکز اور ساری مخلوقات میں سب سے گراں قدر ہیں۔ بائبل واضح کرتی ہے،
اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام کے حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ آپ کی زندگی گہرے معنی کی حامل ہے۔ ہم اس معنی اور مقصد کو صرف اس وقت دریافت کرتے ہیں جب خدا کو اپنی زندگیوں کا مرکز بنا لیتے ہیں، جب خود کو خدا سے منسوب کر لیتے ہیں۔ رومیو 12واں باب 3 آیت کے پیغام کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جانیے کہ خدا کیا ہے اور ہمارے لیے کیا کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے۔ بائبل مقدس یہ نہیں کہتی کہ خدا کے پاس محبت ہے، بلکہ یہ کہ وہ محبت ہے۔ محبت خدا کی ذات کا جوہر ہے۔ اس لیے خدا کو ضرورت نہ تھی کہ آپ کو پیدا کرتا، وہ تنہا نہیں تھا، مگر اس نے آپ کو بنانا چاہا تاکہ اپنی محبت کا اظہار کرے۔ خدا فرماتا ہے کہ تم ہی ہو جن کو بطن میں ہی میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا۔ میری سنو، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا۔ اب آئیے دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم کوئی غلطی یا حادثہ نہیں ہے اور بنائے عالم سے پیشتر تو ہمارے لیے منصوبہ رکھتا ہے۔ تو نے ہمیں جیسا بھی پیدا کیا، جس گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں والدین بخشے، تو نے جن حالات میں ہمیں رکھا، یہ سب تیرے ہی منصوبے کے تحت ہے۔ اس لیے خداوند، ہم جانتے ہیں کہ تیرے ارادے اور تیرے منصوبے ہمارے لیے بیش قیمتی ہے۔ وہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات سے بہت پرے ہے۔ خداوند ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اپنے بنائے جانے کا مقصد جان سکیں۔ ہم اس بات پر غور کر سکیں کہ تو کون ہے، تیری محبت کو جان سکیں اور تیرے کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہاں خداوند، ہم کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ ہم ماں کے رحم ہی سے تیرے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے، سلامتی اور بھلائی کے منصوبے۔ فضل بخش تاکہ ہم اس منصوبے کے مطابق چلتے رہیں، اور خداوند ہم تیری مرضی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پورا کر سکیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔